خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء الذي اسمه محمد المصطفى شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ واجتنبوا الطاغوت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی نال اللہ دے ہی خاص فضل و عنایت نال اس مبارک مہینے وچ اور مبارک دن وچ یعنی جمعۃ المبارکہ توحید و سنت دے اس عظیم الشان مرکز دے اندر حاضر ہو کے مختصر خطبہ یعنی درس قرآن دا اللہ نے اے شرف اور موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ سب دی محنت قبول فرمائے، سب دا آونا بیٹھنا سننا سناونا ہر ایک دی نیت دے مطابق اس نو بدلہ اور ثواب عطا فرمائے۔
اللہ دے گھر دے اندر آون ویلے سب تو جڑا پہلا کام ہوندا ہے وہ ہوندا اخلاص نیت، اپنی نیت نو ٹھیک رکھنا۔ میں اس نیت نال اللہ دے گھر جا رہا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمام اعمال دا دار و مدار نیتاں دے اتے ہوندا ہے، اور نیت ایک دل دے فیصلے دا نام ہوندا ہے، دل دا فیصلہ نیت تے اللہ دے فیصلے بھی دلاں تے ہوندے نے، باہر والیاں شکلاں صورتاں تے نہیں ہوندے، قوماں برادریاں تے نہیں ہوندے، مال و دولت دی بنیاد تے نہیں ہوندے۔ اللہ دے فیصلے بھی دلاں تے ہوندے نے، اور نیت دل دے فیصلے دا نام ہے، لہذا اپنی نیت خالص رکھسو تو اللہ دے ہاں عمل مقبول ہو سی۔ نیت اگر کھوٹی ہو سی تو دوئے تو کہیں دا کچھ ونجاونا کوئی نہیں، کسے واسطے نیت کھوٹی رکھنا کہیں دا نقصان کوئی نہیں کوئی کر سکتا، اس دا اپنا نقصان، گندی کھوٹی نیت رکھن والے دا اپنا نقصان۔ وہ دی وجہ کہ جے دا دل پلیت ہے وہ دی ہر شے پلیت ہے، کیونکہ نیت دل دا فیصلہ ہے نا، تو جے دے دل دا فیصلہ گندا ہے تے پلیت ہے، وہ دا سارا کم پلیت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء کرام بھیجن اپنے رسول، اللہ دے صلاۃ و سلام ہومن انہاں سب رسولاں تے، سلام علی المرسلین، سارے رسولاں تے سلام۔ ہر رسول نے انسانہ دے اندر نو پاک کرن دی کوشش کی تھی، دل پاک ہو ونجن۔ دل دے اندر مختلف چیزاں ہو سکدیاں ہوندیاں بھی ہیں۔ یہ تسا کدی لفظ سنیا ہے کسی جٹ کولو کسی کسان کولو؟ شاید چونکہ ساڈی بولی نہیں شاید نہ سنے ہو سی، یا کسی کوئی اہل علم بندہ بیٹھا ہوئے تو اس نے کسی کتاب وچ پڑھے ہو سی کہ کھیتی باڑی کرن تو پہلے زمین دا تزکیۃ الارض کرنا، تزکیۃ الارض، واہی کھیتی بیج بعد وچ بونا ہے، پہلے زمین دا تزکیہ کرو۔ یہ عرباں دا ایک لفظ جملہ ہے تزکیۃ الارض۔ وہ تزکیۃ الارض کیا ہوندا ہے؟ وہ آدن کہ زمین جڑیاں پہلے کوئی بیکار جڑی بوٹیاں کھڑیاں انہاں نوں بھی پٹ دیتا جائے، زمین دے اندر کدائیں کوئی چیز ہموار ہے کدائیں نہ ہموار ہے، اچھی ہے کدائیں جھکی، انہوں برابر کر دیتا جائے۔ زمین دے اندر اگر کوئی مضر شے کھلوتی ہے تو اس نوں صاف کر دیتا جائے، پھر اس نوں پانی لگایا جائے، پھر اس وچ ہل وہا کے اس تو بعد کھیتی باڑی یعنی بیج بویا جائے۔ بیج بوون تو پہلے جتنے مرحلے ہیں انہاں نوں کھیندا ہے تزکیۃ الارض۔ انہوں کیا کھیندا ہے؟ رسول کیوں آئے؟ اللہ دا او آئے تزکیۃ القلب واسطے۔ وہ کس واسطے آئے؟ جٹ کردا ہے تزکیۃ الارض تے رسول کردا ہے تزکیۃ القلب۔ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ یہ وچ مڑ کے رپڑ پائی بیٹھے۔ تزکیۃ القلب، تزکیۃ الارض دا مطلب ہے اس میں بیج بونے سے پہلے جڑی بوٹیاں، کنڈے منڈے، جھاڑیاں، گندا کوئی ہے وچ، وہ ساری چیز اس رو کے کرو، صاف کرو۔ اور تزکیۃ القلب دا مطلب ہے کہ دل دے اندر اللہ نو بٹھان تو پہلے اگر دنیا دی محبت کٹ دیو، آل اولاد دی محبت کھڑی انہوں بھی کٹ دیو، غیر اللہ دی کھلوتی ہے کوئی عبادت والا جذبہ اس نو بھی سارے نو صاف کر دیو، یعنی اپنی نیت تے اپنا دل پاک کرو، اس تو بعد اس دے اندر اللہ خود آ کے بہ جائے گا۔ سبحان اللہ مٹھا آکھنا کیونکہ حالی ساؤنڈ نہیں شروع ہویا، کیونکہ سبحان اللہ تو ساؤنڈ نال ہوندا نا۔ ہاں ہون ٹھیک ہے۔
اللہ اکبر. یہ چلتا پیا یہ ذرا کھول ہر بلا جڑی شے ہی. سبحان اللہ. تو تزکیۃ القلب تینوں لا چھوڑنا پر. ہاں یہ کہڑی لوڑ ہے؟ یہ بھی چلنا ہے نال. یہ چنگی مصیبت ہے بھائی. مولوی نے دو واگا کر کے بہا چھوڑیا. سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے تزکیے ہوندے رہے تزکیے. کنہ کروائے کنہ پتھر مارے کنہ دل صاف کروا لے تے کنہ الٹا صاف کرنا لیانو پتھر مارے لو لوان کیتا. حالانکہ فائدہ اپنا دل کی زمین صاف ہو جاندی پاک ہو جاندی. اس دن در پھر اللہ 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 پہلے لا الہ ہو جاندہ تے پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ ہی ہونا آئی جاندہ. اکا لا الہ تے ہی اڑ گئے. صفائی کیتی نہیں دل دا تزکیہ ہون ہی نہیں دیتا. اس آکھیا باقی ہر شے کٹو جویں جٹ ہے کہ باقی ہر شے کٹو. میں اوہ شے جماونی جڑی میں گڈنی مینوں وہ فصل مطلوب ہے. دوسریاں فصلاں نہیں جڑیاں خود رہو ہو جان آپ جڑی بوٹیاں. مینوں جڑی فصل مطلوب ہے میں مکی گڈاں جوار گڈاں جو گڈاں کنک گڈاں منجی گڈاں. میری مرضی میں جڑی شے گڈاں اوہ ہوئے باقی فضول کیوں ہوئے. کھاد سپرے پانی باقی جڑی بوٹیاں پیتی رکھن تے میری فصل بیکار ہو جائے. باقی ہر شے نو کٹ دل وچوں. جس نے تزکیۃ القلب کرنا ہے وہ دا طریقہ ہے لا الہ لا الہ لا الہ. کوئی شے نہیں کوئی دوئی شے ہے ہی نہیں. میں اتھے اوہی گڈنا ہے جیڑا مینوں مطلوب ہے اور وہ کیا ہے الا اللہ. اس کو علاوہ کوئی شے نہ ہوئے. تزکیۃ القلب دل تاں پاک ہوندہ ہے تے صاف ہوندہ ہے یہ آ جائے لا الہ نہ الا اللہ. تا اگو گڈنا ہے نا صاف ہونا ہے لا الہ لا الہ. اگو ہن بیج گڈنا ہے تے کیڑی شے دا الا اللہ الا اللہ الا اللہ. تے ہر کوئی مندہ آیا ہے اللہ 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 اللہ. تے شیطان بھی مندہ ہے اللہ انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لیکن لا الہ الا اللہ تو پہلے نا ادھا تسلیم کرنا اوکھا رہے ہے قومانو. دیکھو جی اجعل الآلہۃ الہا واحدا. سارے الہاں دی چھٹی کرا کے ہکو آن بچایا. یہ ہکو سارے کام کیویں کرے گا. کسے کو بارش لینی کسے کو دیاں لینیاں کسے کو پتر لینے کسے کو مقدمے جو جان چھڑاؤن واسطے کو رولا پانا کسے دے اگے کسے دے کچھ کسے دے اجعل الآلہۃ الہا. یہ لا الہ لا الہ کوئی بھی نہیں. تو کون ہے ہکو کہ الا اللہ. یہ بڑا عجیب جہا مسئلہ ہے. جیڑی دنیا جیڑے لوگ 3600 معبود بنائی کھڑے ہون تو انہوں نے تسا آکھو کہ لا الہ کوئی نہیں. اے ملتان والا نہیں کوئی نہیں. لاہور والا کوئی نہیں. کراچی والا کوئی نہیں. پنڈی والا کوئی نہیں. اچھا کوئی نہیں سارے کوئی نہیں. ایک ہی کوئی نہیں. کوئی ہے ہی صحیح اکھے انہاں چوں ایک ہی کوئی نہیں. انہاں چوں کوئی نہیں الا اللہ. بڑی حیرانی ہوتی یہ کیا ہے. تانوں تو بیٹھے گھر مل گیا نا لا الہ الا اللہ تے تساں پڑھ کے یاریاں پیونیاں شروع کر دیتی. لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہے خود جڑے تویزی گل لٹکاندے رہے. لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہے غیرہ دی چوکھٹاں دے سر بھی چکاندے رہے. تانوں تو گھر بیٹھے مل گیا نا لا الہ الا اللہ. تانوں محنت کرنی پوندی نا دل دا تزکیہ صاف کیویں کرنا ہے تے پیچھے پھر تخم توحید دا کیویں تے اندر کاشت کرنا ہے تے پھر وہ دی قیمت ادا کرنی پوندی. تانوں پتہ لگ جاندا کہ لا الہ الا اللہ دا مول کیا ہے. لا الہ الا اللہ ہی پڑھیا تے ہور اللہ دے نال سینکڑے ہزاراں حاجت روا تے مشکل کشا بھی بنائے.
ہر رسول ہر پیغمبر آیا اس نے آن کے ایک گل کی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، شرک کو بچ جاؤ۔ شرک دے جڑا لے ونجنا والا ہوئے، چاہے انسان ہوئے تو چاہے جن ہوئے، انہوں طاغوت عقیدہ سب تو وڈا باغی اور طاغی، چاہے مولوی دی شکل ہوئے تو چاہے کسی جن دی شکل ہوئے۔ ان اعبدوا اللہ، اس سلسلہ اللہ اکبر یہ دی اتنی تے ضرورت محسوس ہوئی ہے نا کہ بیت اللہ دی تعمیر کرتے ہویا، بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر اللہ دی توحید دا مرکز، اللہ دی پوجا دا مرکز، للذی بکۃ مبارکن، جڑا مکے دے اندر ہے، وہ دا نام کیا ہے؟ چوپ، وہ دا نام ہے چوپ۔ پہلا گھر اللہ نے جڑا اتھے بنوایا مکے دے اندر، وہ دا نام کیا ہے؟ الکعبۃ، بیت اللہ، بیت اللہ اللہ دا گھر، الکعبۃ کعبہ، سارے جہان دا قبلہ بن گیا۔ پھر طوفان نوح دے اندر وہ دی عمارت لڑ بھی گئی، پوجن والا ہی کوئی نہیں رہا ہوں، اللہ دی عبادت کرنا اللہ دے گھر وچ آ کے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اللہ فرماندا ہے ابراہیم علیہ السلام نو اساں ول او جگہ دسی، مکان البیت، تو فرمایا کہ اے او دے ایرے، انہاں ایریاں دے انہاں بنیاداں تے انہوں دوبارہ تعمیر کرو، تے نال اپنا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی اس کام دے اندر نوجوان انہوں بھی بالغ ہوں شریک ہو، بڑے امتحانہ جو پاس ہو کے ہون بیت اللہ پہ بندا، یہ جڑا بناون والا معمار ہے یہ بڑے امتحانہ نو پاس کر کے اس منزل تک پہنچیا کھڑا ہے، بڑے سارے امتحان گزار کے آیا کھڑا ہے، انہیں نہیں بیت اللہ دی تعمیر دا شرف دیتا گیا، بڑی ساری محنت لگی۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، سارے پورے کیتے، اس لیے اللہ فرمائے انی جاعلک للناس اماما۔ بیت اللہ تعمیر پہ ہوندہ ہے تو بیت اللہ دی تعمیر دے وقت بھی ویکھو ضرورت کے محسوس فرمائیے، تمنا کیا کر رہے ہیں، دعا کیڑی پہ کر دے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جڑے ویلے اٹھا رہے آن بنیاداں بیت اللہ دیاں ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام، جڑے ویلے بنیاداں اٹھا رہے ہیں تے اس ویلے اللہ نو کے پیا دیان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اینو کو ٹھیک کریں یار، آواز اسے دی، اے دی کوئی نہیں آواز، یہ بند چکریے، یہ بند کرنا تو اینو کھول، کوئی گل نہیں، تو آواز ہی کوئی نہیں دی۔
ہاں جی اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جڑے ویلے دوویں باپ بیٹا عمارت دیاں بنیاداں بلند کر رہے ہن، اس ویلے اللہ نو آدھے پیان ربنا اے اللہ اے ساڈا پروردگار تقبل منا، اے جڑی محنت پر کرنے آئے دوویں پیو پتر رل کے ساڈی اے محنت تو قبول فرما۔ بندہ جتنیاں محنتاں عبادتاں کریندا رہ جائے، یہ کوئی ڈبیاں دی سیٹنگ کر، یہ منہ تھوڑا جہا پرا کرا کے آواز کھول۔ یہ اج پہلی واری ہے تہاڈا ساؤنڈ خراب ہے، موڑ میں پیچھے نہ کیا ہے بھائی 2:30 بجے تھوڑی کیوں لگا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، توجہ ہے۔ بندہ محنتاں کریندا رہ جائے، اپنیاں محنتاں تے مان نہیں کرنا چاہیدا، جتنیاں عبادتاں، جتنیاں ریاضتاں، جتنیاں تلاوتاں، جتنے نفل تے تہجد تے جتنیاں زکاتاں دیندا رہے، اللہ نو آکھے اللہ سائیاں میں اپنے ولوں پورا ٹل لایا تینوں راضی کرن واسطے، تے جے کوئی خامی رہ گئی ہوئے، غلطی رہ گئی ہوئے، والی میرے ولوں قبول فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تہیں قبول کرنا ہے، میں تینوں آکھنا ہے، کیوں تیرے علاوہ اور اتھے ویکھن والا کوئی نہیں، کوئی حاضر ناظر کوئی نہیں، کوئی سنن والا کوئی نہیں، کوئی غائبانہ ما فوق الاسباب میری محنت نو ویکھن والا کوئی نہیں، میریاں عرضیاں، میریاں دعاواں، میریاں التجاواں نو سنن تے جانن والا اور کوئی نہیں، لہذا تینوں میں عرض پیا کرے نا اللہ فتقبل منا، میں تے میرا پتر رل کے جیڑی محنت پہ کرنے آئے اللہ سائیاں اساں دعا پیو پتران دیئے محنت قبول فرما۔ تے نال اگو ذرا توجہ کرے آئے ضرورت کیڑی ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ربا اجعلنا مسلمین لکا، اساں دعا پیو پترانو اپنا مسلمان بنا، اپنا مسلمان بنا، کیونکہ مسلمان دا معنی ہوندا تابع دار، سانو اپنا تابع دار بنا، مسلمین لکا تیرے اگو چکیے، تیریاں گلاں منیے، خالی مسلم نہ، مسلم للہ، اللہ دا تابع دار۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا، دعا ویری لکا خالی تابع داری نہیں چاہیے، اللہ دی تابع داری چاہیے، خالی عاجزیاں نہیں چاہیے، اللہ دے اگے عاجزی کرنا چاہیے، خالی جھک ونجنا مطلوب نہیں، کلے اللہ دے اگے جھک ونجنا مطلوب ہے، لہذا اللہ سائیاں ساڑھے اندر عاجزیاں پیدا کر، تابعداریاں پیدا کر، انکساریاں پیدا کر، تعبد پیدا کر، تذلل پیدا کر، مگر کر تے اپنے دروازے دا کر، اپنی ذات دا کر، اپنے اگو جھکن والا بنا، اپنے اگو روون والا بنا، اپنے اگو عاجزیاں کرن والا بنا، اپنے اگو سجدے کرن والا بنا، اپنے گھر دا طواف کرن والا بنا، اپنے گھر دے اندر اعتکاف بہن والے وچوں بنا، اپنے
اگو جھکن والا بنا اللہ سائیاں جویں سانو سبق سکھایا ہویا توحید دا اساں ابقائے فعل واسطے پہ دعا کرنے آئے جویں سانو اپنا تابعدار اگے بنایا ہویا وجعلنا انجے بنائی رکھے اپنا تابعدار تے نال اگا اور درخواست بھی کریں دے پے آئے ومن ذریتنا امتم مسلمت اللہ کا اللہ سائیاں ساڑھے وچوں ایو جئی نسل پیدا کریں ایو جئی اولاد پیدا کریں ایو جئی افراد دی تعداد بنائے اللہ جڑے مسلمت اللہ کا جویں اساں تیرے تابعدار آئے جویں اساں تیرے فرما بردار آئے جویں اساں تیرے کو جھکن والے آئے جویں اساں تیریاں منن والے آئے انہی طرح امتم مسلمت اللہ کا اگاں ول ایو جئی نسل پیدا کریں اس علاقے دے اندر ساڈے وچوں ہوے انہاں عربیاں وچوں ہوے انہاں دے وچوں ہوے یہ لوگ ہوون ایتھے وسن والے ہوون اس علاقے دے ہوون مگر تہیں کلے دے تابعدار ہوون اللہ سائیاں اے بھی منگدے پے آئے تے نال اپنے بارے اور بھی درخواست پہ کرنے آئے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اللہ سائیاں ہن تیرا گھر تساں بنائی دے پے آئے جویں تو فرمایا ہے جنہ بنیاداں تے آکھیں انہاں تے بنائی دے پے آئے ہن اگلی گل ہے ارنا مناسکنا ہن سانو ذرا ساڈی عبادت تے عاجزی تے او جڑی انکساری کرنی ہے تیرے واسطے ذرا او دے طریقے بھی سانو آپ سمجھا دے عاجزی تیری کرنی ہے لیکن اپنی مرضی نال نہیں جڑے طریقے نال تو آکھسے اسے نال کرے سا یہ رسولاں دی تعلیم ہے کہ بے شک عبادت اللہ دی ہے موحد بندہ ہے غیر اللہ دی نہیں عبادت کردا لیکن عبادت دا طریقہ او ہونا ہے جڑا اللہ سکھائے تے اللہ سکھائندا ہے نبیاں نو تے نبی سکھائندے نے اپنیاں امتاں نو جیڑا کم اللہ نے سکھایا ہے نبیان دے ذریعے جیڑا طریقہ ہے انج نفل پڑھنے انج عبادت کرنی انج حج کرنی انج زکوٰۃ دیونی انج روزہ رکھنا ہے عبادات دے طریقے بھی گھڑن تو تے خانہ ساز نہیں ہوندے جس دی عبادت کرنی ہوندی ہے عبادت دا طریقہ ہی آپ دسیندا ہے اس انداز نال عاجزی کرے سیں تے میں تیرے نال راضی ہو وئی ساں تیری عاجزی قبول کر لے ساں ہوں اصا عاجزی کریے تو جمعے دیاں 4 رکعتاں پڑھیے یہ عاجزی نہیں مغرب دیاں 4 رکعتاں چ پڑھیے چوتھی دے اصا کوئی شا اور پڑھنی ہے وہ بھی وہی تلاوت تے وہی سبحان ربی العظیم تے وہی سارا وہ کام کرنا ہے نا 4 رکعتاں پڑھیے مغرب دیاں عاجزی بھئی چلو کچھ وقت جائے اگے 3 رکعتاں چ کرنے ہیں تو ہوں 4 کرنے آئے تے عشاء دی نماز ہوں راتاں لمبیاں اگے گرمیاں چلو 4 فرض پڑھنے ہیں ہوں 8 پڑھ لینے ہیں کوئی فرق پہ سکتا ہے کیوں بھائی یہ جڑے پریشان ہوئے بیٹھے ہو نماز پڑھتے ہوئے ہوندے ہو صحیح پریشان ہو گئے یہ حال ایڈے گہرے مسئلے میرے کو بہ کے پوچھ دن میں جس لئے میاں لی آواں نا جامی صاحب اور دی بیٹھک کدی آن کے گھنٹے کے بیٹھے کرو میرے کو تو ایڈے گہرے مسئلے پوچھنے والے پوچھ دن بہ کے جو معلومات ہے اج ساری شریعت تے ہی نہ لیپا مارنا تو میں گل چھوٹی جی چ پوچھیے تو اوک مک ہو گئے سم بک من ہو گئے یہ تو حال ہے بھائی عاجزی اللہ دے کو جتنی قریب ہے تھوڑی یہ ہے کہ نہیں جتنی عاجزی کرو تھوڑی ہے 3 رکعتاں تو ہمیشہ پڑھی دیاں مغرب دیاں تے جے کدی 4 پڑھی میں کیڑا حرج ہے عشاء گرمیاں دے تے چلو 4 رکعتاں فرض پڑھ لے بھئی سردیاں دے تے راتاں لمبیاں خدا دے بندے کچھ آپ ہی استدلال کر لیا کرو اپنی عقل استعمال کر لئی کرو نا دین جو تہاڈی عقل دے تابع دین جو عقل نال چلاونا ہے تے وقت جے 4 فرض دی بجائے 8 پڑھ لئی سو تو حرج کیڑا اچھا حرج ہے اے حرج ہے بھئی چونکہ اللہ دے رسول نہیں پڑھائیاں 8 اساں بھی 8 پڑھنیاں بھاویں اللہ دے نام دیاں پڑھنیاں
یہ گل یاد رکھنی، جیڑیاں 4 اللہ واسطے عبادت کرنی ہے، اگلیاں 4 ہی تو اللہ واسطے ہی پڑھنیاں۔ تساں آتے ہو اللہ واسطے ہی عاجزی حرام ہے جب تک مہر محمد دی سنت دی نہ لگی ہوئی ہو۔ انہیں اللہ نو ہی سجدہ کرنا حرام ہے جب تک محمد دی سنت اجازت نہ دے۔ تے اے جڑیاں عید میلاد النبی دے جشن منیندے ہو، اے کیڑی سنت ثابت ہے؟ اے جڑے گھوڑے کٹ دے ہو تے ٹریکٹر تے ٹرالیاں کٹ دے ہو، اے صدیق اکبر کٹے، حضرت عمر فاروق کٹے، خلفائے راشدین وچوں کسے اور نے؟ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار کوئی نہ ناپ دے؟ ہزاراں دی تعداد ہے۔ کسے آکھیا کہ چلو پرائے نہیں کٹ دیتے تو ساڈا ہے، ساڈی قوم دا اسا کٹنے آ جا؟ کیوں بھائی؟ او عبادت نہیں، میری ضلالت تے گمراہی ہے جے دے نشان سنت محمد دا موجود نہ ہوئے۔ اس واسطے اپنی مرضی نال تو کیویں رب نو راضی کر سکنا ہے؟ تو رب نو راضی کر سکنا ہے رب دی مرضی نال، تے رب دی مرضی آندی ہے پیغمبر دے اوتے۔ پیغمبر جویں دسے او جی عبادت کر، تینوں تھوڑی پئی لگدی ہے، اللہ نو بہت بڑی پئی لگدی ہے۔ تینوں کہیں آکھیا کہ مغرب دے 3 فرض تھوڑے، عشاء دے 4 فرض تھوڑے، فجر دے 2 فرض تھوڑے، جمعے دیاں 2 رکعتاں تھوڑیاں، یہ تو جی مولوی بادشاہ جان ودے چھڑیندے ہوئے اساں 2 دی بجائے 4 تے 6 رکعتاں جمعے دیاں پڑھ لینے آئے۔ تیرے پیو دی شاہی نہیں، اس طرح نہیں رب راضی ہوندا۔ یہ یاد رکھو، رب راضی ہوندا ہے اپنی مرضی نال، او دیاں مرضیاں آندیاں اپنے رسولاں دے اوتے، رسول جیڑا کم دسے سی او کرے سے تے رب راضی ہو جائے۔ یہ 2 + 2 4 ہے۔ یہ تساں 8 رکعتاں عشاء دیاں نہیں پڑھ دے تو آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جے سنت دا نمونہ موجود نہ ہو۔ یہ گل ٹھیک ہے؟ تے جڑے کل خانیاں والے رنگ برنگے چاول کھاندے ہو، ختم شریف یہ قرآنی تویز ہے تے یہ فلانا تویز ہے، خدا دے بندے ہو کسے صحابی قرآن دیاں کو ایتاں لکھ کے گالے لٹکائیں؟ جیڑا کام جو نہیں ہویا کیوں کر دے ہو؟ کہ تنوں آکھیا کہ وہ دے اندر نجات ہے تے وہ دے اندر ثواب ہے تے وہ دے اندر برکت ہے۔ قرآن سارا شفا ہے، قرآن سارا برکت ہے، لیکن ختمت پڑھو کوئی برکت نہیں، الٹا نقصان اپنا کر کے اٹھو گے۔ قرآن یا حدیث یا عبادت کا کوئی بھی انداز، یہ ہکا گل یاد رکھ لو، او کرنی ہے جے دے اتے نمونہ سنت مصطفیٰ دا موجود ہو گئے۔ 100 دی ہکا گل۔ ابراہیم علیہ السلام انبیاء دے جد الانبیاء ہیں، کوئی معمولی نبی نہیں، رسول ہے، صاحب کتاب رسول، اور بیت اللہ تیار کر رہے ہیں، بیت اللہ بنا رہے ہیں۔ بیت اللہ بناونا مسجد بناون دا بڑا مقام ہے، مسجد چندہ دیون دا بڑا مقام ہے۔ کمفس قطعت سند وچ تے تھوڑی جہا رولا ہے، لیکن بہرحال حدیث تا ہے فضائل کہ جیڑا ایک قطعت پرندے او چیڑی جیڑا پرندہ سارا ہوندا ہے، اس جتنے او دے گھونسلے جتنی جیڑا مسجد بنائے اللہ او دا گھر جنت وچ بناتا ہے۔ حالانکہ گھونسلے جیڑے وچ بندہ نہیں کھلو سکتا نا، صرف قلت دسی ہے نا، میں چھوٹی تو چھوٹی مسجد جو بنائے ایک کوٹھے جتنی کمرے جتنی، تے اے تے ماشاءاللہ بہت وڈی جیڑی تساں بنائیے، تے تہاڈا کیا خیال ہے؟ اے تے دھیاں ہیں، اے تے دھیاں ہیں، تے ماں تے او کھلیے بیت اللہ، اے مسیتاں اس بیت اللہ دیاں دھیاں ہیں، او ماں ہے، او ام القرآن دے اندر کھڑی ہے، ساریاں مسیتاں دی ماں ہے۔ تو میں ماں پہ آنا نا، ماں عربی دے اندر مرکزی چیز نو آتے ہیں، بنیادی چیز نو، بنیادی چیز نو، وہ نہیں پہ جی میں اونج ماں تھی دنیا والی ہوندی ہیں، وہ میں نہیں پہ آتا، وہ یعنی وہ اصل الاصول ہے تے اسے لیے شاخیں نگاں بنی ہوئی ہیں۔ جہیں اصل الاصول بنایا ہے، جہیں بیت اللہ بنایا ہے، اصل اے بھی اللہ دے گھر، اے مسجد بھی اللہ دے گھر نو عربی چاہتے ہیں بیت اللہ۔ بیت اللہ دا کوئی وکھرا معنی نہیں، بیت اللہ دا معنی اللہ کا گھر۔ اے مسجد اللہ دا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ دا گھر ہے، لیکن وہ جڑا اصل الاصول ہے موٹھے جڑا سارے اللہ دے گھراں دا، وہ جنہوں میں آکھیا کہ ماں ہے موٹھے یعنی بیت اللہ، جس انسان نے اس بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے او دی شان دا ہی کوئی اندازہ ہے؟ جیڑا اے مسجد بنائے او دے بارے تے حدیث آدھی کہ او دا گھر جنت وچ ہے، تے جے بیت اللہ بنایا ہے، کیوں بھائی او دی شان دا کوئی اندازہ ہے؟
وہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا وہ الفاظ تے توجہ فرماؤ. ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ سائیاں جڑی میں امت مسلمہ دے بارے میں گزاری عرض تیرے اگے، اللہ وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اپنا ایک عظیم الشان رسول بھیجے اس امت دے اندر، اس قوم دے اندر، اس گروہ دے اندر، انہاں دے اندر منہم جڑا عظیم الشان اولو العزم رسول بھیجنا ہی، اے اللہ سیاں انسانہ واسطے فخر بنائے، جنہ واسطے بھی فخر نہ بنائے، نوریاں واسطے بھی فخر نہ بنائے، یعنی نوریاں وچوں بھی نہ بھیجے، نہ جنہ وچوں بھیجے، نہیں تول او فخر کرے سن کہ ساڈے وچوں ایڈا اعلیٰ رسول آیا. اے اللہ سیاں اے ساڈے واسطے فخر بنائے جڑا رسول بھیجے انساناں وچوں بھیجے، تاکہ کل نو انسان فخر کرن کہ ساڈے وچ کہ ایسا رسول آیا ہے جدی مثال کائنات دے اندر بھی کوئی نہیں، بڑا بے مثال تے عالی شان پیغمبر آیا ہے. اے اللہ جڑا پیغمبر آوے او دا بلکہ کم ہووے اس قوم دے اندر، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. یہ ہن میرا سا چھکیندا کوشش تو میں کرنا اس تو سجے کھبے ہون دی. فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اللہ سائیاں اور رسول جڑا ہوئے انہ دے سامنے، جنہ دے میں آکھیا امت مسلمت اللہ تیرے تابعدار، انہ دے سامنے او تیری کتاب پڑھے. یہ کوئی نہیں پتا کہ کتاب وہ کیڑی ہونی، لیکن ہونی تو اللہ وہ تیری ہے نا کتاب، تے تیری کتاب تو تیری کتاب ہے، بے مثال کلام ہونی ہے تیرے ولو جیڑی بھی کلام آوے بے مثال، او پڑھے تیری کتاب، کسے اور دی کتاب ہدایت نہیں دے سکتی، تیری کتاب ہدایت دے سکتی. یہ ساری دلیلاں دی سلطان دلیل، اللہ دی کتاب سارے دلائل دی بادشاہ دلیل ہوندی ہے. اس اندر کوئی عیب نہیں ہوندا، کوئی ریب نہیں ہوندا، کوئی شک نہیں ہوندا، نہ سند نال، نہ راوی، نہ مروی، انو دے لحاظ نال، کسے بھی لحاظ نال. اللہ سدھی تیری کلام آندی ہے، جبریل لے آندا ہے تے نبی دے دل دتے آندی ہے، اے دے حقانیت دے اندر تردی جتنا بھی شک کوئی نہیں ہوندا. اس واسطے اے اولو العزم تے عالی شان پیغمبر اس امت دے سامنے پڑھے تو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یاد ہے نا، وَيُزَكِّيهِمْ. اے اللہ جڑ ویلے انہاں دے سامنے تیری کتاب دی آیات پڑھے تے انج بھی نہیں جو صرف پڑھ دے وے، یہ کوئی انج نہیں جو ایک آیا میاں ایک خط لے کے آیا کہندا اتے خط تو سیل بندے آن کے فلانے بندے نو دے دیتا ہے، جڑا لے آون والا ہے اس نو کوئی پتہ نہیں خط دے اندر کے لکھے ہویا ہے. ان طرح دا نہیں، بلکہ میں پیانا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انج نہیں جو چھڑی تیری کتاب لے آن کے لوگاں دے حوالے کر دے وے، جو آپ سمجھ لاؤ تے پڑھ لاؤ تے عمل کر لاؤ. نہیں نہیں، جتھے لوڑ پائے ونجے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمت. اے جڑی کتاب ہے اے نقل صوفی نو ہلا دے، اے جڑی کتاب تو نازل کرنی ہے اللہ سائیاں جڑے ویلے کہنو سمجھ نہ آندی پئی ہوئے تیری کتاب دی تعلیم وی نال نال دیندا ہے.
جڑے ویلے تلاوت بھی کرنی ہے، تعلیم بھی ہونی ہے، تفسیر بھی ہونی ہے، تشریح بھی ہونی ہے، نال نال اپنے عمل دا نمونہ بھی نال نال وکھاونا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وال میرا ابراہیم علیہ السلام پیادا تیسرے نمبر تے ویزکیہم، جڑے ویلے اللہ دی کتاب دی تلاوت ہو جائے ول سمجھا بھی دتی جائے ول جڑے ستھریاں زمیناں لے کے بیٹھے ہوندے دلاں دیاں، جڑے اپنیاں نیتاں خالص لے کے بیٹھے ہوندے ہیں ول ہکو نتیجہ نکلدا ہوندا ہے ویزکیہم، انہاں دے دلاں دی زمیناں دے تزکیے ہو ویندے ہوندے ہیں۔ ساری جتنی کوئی شے پہلے کھلوتی ہوندی ہے غیر اللہ دی ساریاں نکل ویندیاں ہوندیاں تے اس پاک ہون تو بعد اس دل دے اندر جے آن کے بہ ویندی ہے تا اللہ دی کتاب آ کے بہ ویندی۔ ہن جڑے ویلے کتاب آن کے بہ ونجنا ہے ول کتاب دے اندر تا جنہ ہی سنیا ہی تے من لیا جو اللہ دی کتاب دے اندر نری شرک دی تردید ہوندی ہے تے نرا توحید دا اعلان ہوندا ہے۔ جس بندے نے اپنے دل دے اندر اللہ دی کتاب دا سبق بہا لیا ہے اس دا دل کدی پلیت ہو سکدا نہیں۔ وال تزکیہ قلب ہوندا ہے تے اللہ دی کتاب دے نال ہوندا ہے۔ کیویں ہوندا پیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے تلاوت ہو رہی آئی اس ویلے جنہاں دا ایک ٹولا گزریا ہے انہاں دے کناں دے اوتے قرآن دی آواز آئی، جڑے ویلے قرآن دی آواز آئی ہے ول سنن لگ گئے، جے وچوں کوئی بولن بھی لگا ہے دوسرے نے چپ کرا لیا، انصتو یار چپ کر کے کھڑے رہو، اے اللہ دی کتاب ہے، تورات تو بعد ایڈی سونی آواز تے ایڈا لہجہ ایڈا نظم تے ترتیب کلام والی کتاب اج پہ سننے آئے، اینو چپ کر کے سنن دیو نہ ایک واری تے پڑھن والے آن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیون والی آئی اللہ دی کتاب، جڑے ویلے آواز آئی ہے چپ کر کے سن دے پین، جڑے ویلے فلما جڑے ویلے تلاوت تقریر تے درس تے قرآن دا تذکرہ مکمل ہو گیا ہے، واز پورا ہو گیا ہے، جڑے ویلے درس قرآن مکمل ہو گیا ہے اس ویلے آنکھیں لگن یار ہون بولو کیو جئی کلام سنی، وچالے چ نہیں بولنا، جلے قرآن پڑھیندا پیا ہے وات بولنا، وات آسمانی کتاب ہی نہیں پڑھنی، کوئی شے نہیں پڑھنی، ان سے تو چپ کر کے سنو۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اپنا نہ رولا گت کھلے کرو، جس لئے پڑھن والا قرآن پڑھدا ہے تساں کیا کرنا ہے؟ چپ کر کے سنو۔ ہون چپ کر کے سنی گئی ہے، ہون دسو تبصرہ کرو، لوگ تبصرہ کریں دے نا پیچھے، اے تساں ترجمہ پڑھ کے ویسو نا کہ یہ اکثر سناؤ مولوی مڑکی میں تقریر کی تھی کہ اکثر یار ساؤنڈ خراب آئی چسکائی نہیں آئی، کہ مطلب ہے کوئی کو جگ سی تے کوئی کو جگ سی تے جڑے ہن صرف قرآن سنن واسطے بیٹھے ہو اکثر سبحان اللہ قرآن سن کے آیا ہن اے جڑے جن آن نا انہاں دی پہلو گل سن لو اپنے تبصرے پیچھے مڑ تساں آپ کر لو ہے، جنہاں کول پیچھے ہن تبصرہ کرو، اے وچ جڑا پہ بولیندے آئے نا تے تانوں چپ کرایا آئی، اے ہن بولو، ہن واز مک گیا، ہن دسو اے جڑی کلام سنی ہے یہ کی ہو جائیے؟ سبحان اللہ، سارے بولے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ برادری جنوں بھائیو اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ای ہو جئی پڑھیون والی کلام سنیے جڑی سنن نالی دل چ کھب گئی، عجباً بڑا سواد آیا ہے، بڑا سکون آیا جڑے ویلے پڑھن والا پڑھ رہا، انج معلوم ہوندا ہی موتیاں دی لڑی ہے،
تے انہیں رم جم اللہ دی رحمت دی لگی ہوئی ہے. انا سمعنا قرآنًا عجبا، قرآن سنیا ہے، عجباً سنیا ہے. اچھا وہ اپنا نا جڑی وہاں بچنا ہوندی پئی مہاجرین مسجد وچ نہیں، اپنی کانفرنس ہو رہی جماعت دی، وہاں بچنا مہاجرین 31 نو یہ ادا اعلان ہے. اعلان ہو گیا، موٹا رو لگتیا ہے. سبحان اللہ. یہ پرچی این لے کے بج جائے جو ملو مطلب خدا دے بندے ایک باری قرآن پہ پڑھیں صبر تا کر، اعلان ہی ہو ویندن تیرے جلسے ہیں دے. اللہ اکبر. انا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا دل چ کھبن والا تے پسند آ ونجن والا، دل نو چنگا لگن والا ہے. ایہو جئی کلام دین، ایہو جے الفاظ دے موتی ہیں تے نال نال یار جڑے ویلے دے مانیاں تے غور کریں دے رہے ہیں، صرف لفظی سواد نہیں دیندے، اے دے مانے بھی بندے نو ایمان دے دیندے ہیں. یہدی الفاظ بھی بڑے پسند آتے ہیں والے دے مانے جڑے یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اے دے مانے نرے بندے نو ہدایت والے پاسے لائے کے ویندے ہیں. لہذا فآمنا بہ اساں تے دی حقانیت صداقت ایمان لائے آندا ہے. اے سچی کتاب ہے، اے کھری کتاب ہے، پڑھن والا سچا دعوے دار نبوت دا، اے واقعی اللہ دی وحی ہے. اساں پہلے بھی وحی والیاں کتاباں سن دے رہے ہیں، اساں مزاج آشنا ہیں اللہ دی وحی دے. سانو یقین آ گیا ہے جویں تورات اللہ دی وحی ہے، جویں انجیل اللہ دی وحی ہے، اے قرآن بھی اللہ دی وحی ہے. جویں انہاں کتاباں والے سچے رسولان، انہیں اے کلام پڑھن والا بھی سچا رسول ہے. لہذا فآمنا بہ اساں تے دے اوتے ایمان لے جاندا ہے. تے ایمان لے آون دا معنی اے ہے ولن نشرک بربنا احدا. کتاب منن دا نتیجہ تو نکلیا نا، کتاب بھی مندا رہے، شرک بھی کریندا رہے، اللہ دی کتاب بھی پڑھدا رہے تے غیراں دے اگے سجدے بھی کریندا رہے. اللہ دی کتاب بھی پڑھدا رہے تے دھیاں تے پتر درباراں تو منگدا رہے. اللہ دی کتاب بھی پڑھدا رہے تے نفع تے نقصان انساناں کولوں منگدا رہے، قبراں دے اگے جھکدا رہے. فلانے دے نام دا اٹا گٹا، فلانے دے نام دا بکرا چھترا، فلانے دے نام دیاں ریوڑیاں تلونگڑیاں پھلیاں ٹاکیاں تے تو رو 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 تے مین واجے وجائندہ رہے. انہیں کدی ہو نہیں سکدا جڑے دل دے اندر تزکیہ قرآن کریندا ہے وال اس دل دے اندر کدی شرک آ سکدا. پتر آرام نال بہ رہو ایک جاتے جڑے ویلے دل دا تزکیہ ہو جائے، یہ تو کوئی نواں کام شروع ہو گیا بھائی. کیا کرنا ہے انہوں؟ اچھا مسجد کا چندہ ہے، اس تو کل لٹورے جو وچو کٹ کے جیب وچ پیندا رہے تھے. دو بندے ہوندے نا ستر ڈٹھا بھائی رومال ایک کی تو بھائی ایک لکاون لگے دوا دسیندا. اے بھائی اعتبار والا اسی بندہ ٹھیک ہے، اللہ پاک مزید توفیق دے. تو پتہ کوئی نہیں لگتا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک نال سلام کیتا دوے نال جیب کٹ لئی، یہ مسلمان. سبحان اللہ. یہ مطلب ٹائم ہو گیا. یہ شروع جو ہو گیا چندن بعد چلو خیر دوئی واری وقت مانگ لویا. سبحان اللہ. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا.
جڑ ویلے ہن قرآن نال دل دا تزکیہ ہو گیا ہے ولن نشرکا ہن مرد مر ویسا ہے مگر اللہ دے نال کدی شریک نہیں بناونا وال جڑے پیغمبر دے بارے دعا کریں دے پے اس پیغمبر نے بھی کائنات دے اندر توحید دے بیان دے اندر اللہ دی حجت کائنات انسانی دے اتے ان طرح قائم فرمائیے جو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر بار چھوڑنا تے گوارا کر لیا ہے اپنی معصوم بچیاں دے رخساراں تے لگے ہوئے تھپڑ تا برداشت کر گئے ہیں اپنا سارا کچھ تے چھوڑ چھاڑ دیتا ہے مگر اللہ دی توحید دے اتے سوال نہیں آمن دیتا منگے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے امتحان انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے باپ بابے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں نے منگیا اس جس نے بیت اللہ بنایا لوگ آندن یار مسجد بنائیں پہ کوئی چنگا خطیب رکھنا عموماً لبدے تو کوئی نہیں وڈی مسیتیں چول ہی آندن جیڑی وڈی مسیت اسی اوڈی چگل دھوتی ہوئی تھی یہ سارے تجربے لیکن لوگوں کا خیال تو ہوتا ہے نا یار وڈا مرکز پہ بنانے آئے تو مولوی بھی کوئی اہل علم رکھنا ہے ہوتا ہے نا خیال یہ اچھا خیال ہے یہ خیال بہت اچھا ہے کیونکہ یہ تو سمجھو اتباع پہ کر دو ہے ابراہیم خلیل اللہ دی ایڈا وڈا گھر پہ بنتا ہے نا وہ بولو تو صحیح بیت اللہ تے خطیب کیوں جی آنا چاہیے جی میں بیت اللہ دی مثال کوئی نہیں یہ خطیب بھی بے مثال ہونا چاہیے اور سارے آکھو سبحان اللہ میں کو اج دی مسیتاں دی گل تو نہیں پیا کردا نا میں تو گل پیا کرنا اللہ دے مرکز دی ساڈے چون کونے غلط ہو سکتے ہیں اللہ دا انتخاب غلط نہیں جس مرکز دے جو قابل ہے انہوں اتھے ہی بھیجتا ہے سبحان اللہ اللہ سارے مرکزاں والے نوں ہدایت دے وے لوگ مولوی رکھنے لے اے دن بھئی تنخواہ جڑا تھوڑی منگے اور ایک اللہ اکبر مولوی صاحب بڑی تقریر پہ کریں عیسیٰ علیہ السلام دی حیات پہ ثابت کریں عیسیٰ علیہ السلام بڑا اہم مسئلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام چوتھے اسمان تے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ انج لے گیا انج اتھے رہندے پین ایک بندہ کھڑا ہو گیا اس کا استاد جی عیسیٰ علیہ السلام اور زندہ ہے یہاں زندہ ہے کتھے چوتھے اسمان تے اتھے مڑو کھاندے کے شین اتھے وہ کھاندے کے شین اس آگے بندے دے پوترا تیرو چوتھے اسمان والے دا فکر کدی میرے کول کچھ ہی میں کے کھاندا رہنا توبہ توبہ علماء دی خدمت کیتی کرو ایشو دے کرونا دے پھتے ہوئے اللہ اکبر بھئی تینو او اسمان اللہ جانے تے ہوتا مہمان جانے تو اپنے مہمان دی فکر کر سبحان اللہ کیٹا اچھا خیال گیا ہے ابراہیم خلیل اللہ دا سبحان اللہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ وقت اس رسول نے دنیا نو رنگ لایا کہ نا سبحان اللہ اعلان پہ ہوندہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک جو کچھ تواڈے رب والوں آ رہا ہے انہوں اگاں سناؤ اگاں پہنچاؤ اگاں سمجھاؤ باویں کہیں نو چنگا لگے تے باویں نہ لگے باویں میٹھا لگے باویں کوڑا لگے باویں کوئی پتھر لگے باویں تلوار لگے باویں تیر لگے باویں جیڑا بھی کوئی اگوں میاں اپنا رد عمل وکھائے بلغ ما انزل الیک من ربک میرا سونا
جیڑی کلام تھوڑے نازل پئی ہوندی ہے کوئی بچا کے رکھن والی نہیں، اے لکا کے رکھن والی نہیں، اینو اگا بیان کرنا ہے۔ اے رنگ پہ لگدا ہے بابے ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو، جے دعا منگدے ہویا آکھیا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا تے فرمایا ہے جنہ نو اللہ تو علاوہ کھڑے پجے دیو عباد امثالکم۔ کیڑی سونی دانش بھری گل ہے۔ عباد اتا خود عاجز ہیں، عباد خود بدھے ہوئے ہیں، عباد خود کہیں شہد مالک نہیں، غلام عباد اتا آپ کمزور ہیں، عباد بھلا غلام کو لکے شامل دی، عباد امثالکم جویں تسا کمزور مخلوق ہو انہیں جنہاں نو سڑ پہ مرندے ہو او بھی تواڈی طرح کمزور تے لاچار تے بے وس ہیں۔ چلو تسا تا ول بھی جیندے ہو تے او تا موئے ہوئے جیڑا پہلے بھی کمزور ہوئے ول مر ونجے او تا اکا بے زور ہوندا ہے، جیندہ ول بھی کچھ نہ کچھ زور والا ہوندا ہے، اٹھی کے پانی پی لیندا ہے، کوئی وٹا مارن لگے تو سر تلے کر لیندا ہے، جے میاں کوئی معاملہ بنن لگے تے اپنا کچھ نہ کچھ تا حل کڈ لیندا ہوندا ہے، مگر جیڑا مر ویندا ہے ایک تا پہلے ہی کمزور ہاں ول جیڑا کمزور آئی او بھی زور بھی نکل گیا اور اکا بے زور ہو گیا ہے، جیڑا بے زور ہو گیا ہے ہن بے زوراں کولوں تیرے جائے کمزور کھلوتے مگدے ہوئے۔ ایک تو آپ کمزور ہیں تے جیندے کول مگدا کھلا او بے زور ہے، ہن عقل و تیرے وچ ہے تہاڈی تے میں گل نہیں پہ کردا، نہیں تکار چھوڑو تہاڈے وچ عقل ہے، جیڑا مگدا کھلا ہے او تے جرے عقل یہ کیوں جی دل لے تے گیا کھلا ہے، دل دے وچ مٹی بھر تے گیا کھلا ہے، سلاں تے سیمنٹ دل وچ بھر تے گیا کھلا ہے، تو ان ڈٹھے رب دی محبت بھر کے ونجنی آئی، یہ قبر بھر کے گیا کھلا ہے، سمجھ نہیں آئی؟ یہ تزکیہ پیا کرندا دل دا۔ عباد امثالکم کمزور بے زور ہیں تواڈی طرح، فدعوہم فلیستجیبوا لکم یہ اجم یقین نہیں آیا انہاں دی کمزوری تے بے زوری تے بے وسی دے اتے اجاوی اعتبار تینوں نہیں آیا تول فدعوہم فلیستجیبوا لکم ول ونجنا نو سد مار ول چاہیدہ تینوں جواب دیون، چاہیدہ تیری امداد کرن، چاہیدہ باہر نکل کے تے یتیم دے سر تے ہاتھ چا پھیرن، چلو آ گیا تیرا ابا مر گیا اساں تیرے نال آئے، یا میاں آ گیا تیری ماں مر گئی ہے اساں تیرے نال آئے، یا تیرا بھائی مر گیا ہے اساں جو تیرے نال آئے، تینوں اولاد دی لوڑے چپ کر روون دی لوڑ کوئی نہیں، اے بکرا بھی واپس لائے وانے، اے کٹا بھی واپس لائے وانے، اساں یتیمہ دے مال نہیں کھاندے ہوندے قبرہ جرائے کے، اے تھال تے زال تے بال تے گندہ حال واپس لائے وانے، اور اساں جانیے تے تیرا کام جانے۔ اللہ فرماندا ہے آؤ میدان دے اللہ اساں بھی وے دے کھڑے آئے، ساڈے پیغمبر بھی ول توڑے نال ویکھن واسطے آوے سی، چلو آؤ میدان دے اندر فدعوہم فلیستجیبوا لکم جنہ نو حاجت روا مننا ہے، جنہ نو غائبانہ سنن تے ویکھن تے جانن والا مننا ہے، چل آ سڈ مار ساڈے ویکھن والے بھی ہونے تے تو بھی اتھائی ہونا ہے، اساں بھی اتو ویکھن والا ہونا ہے، ول وینے آئے تیرے سڈ دا جواب کون دیندا ہے؟ اللہ دس دیندا رہے
القرآن یفسر بعضہ بعضا، اللہ دے سڈیندا رہے سڈیندا رہے سڈیندا رہے سڈیندا رہے سڈیندا رہے قیامت توڑی سڈیندا رہے۔ اللہ فرماندا لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ ادھے فرمایا فدعوہم فلیستجیبوا لکم، اتھے ہن استجابت دی نفی اللہ آپ پیا کریندا ہے۔ ساری زندگی کوئی سدیندا رہ جائے سدیندا رہ جائے لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ اللہ دا میں تینوں دساں کیوں نہیں جواب دین دے، او دی وجہ یہ ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون۔ وہ تیری ساڑھ سور تو ہے نہیں بے خبر، جڑا بے خبر ہے اس سے دینا ہے۔ اور تو اپنی عقل دا پہلو علاج کر، یہ کوئی بدام کھاتے کر صبح لے راتی تو تجھ پسا کے ماں کھیچ بوڑ کے جو تینوں کو رتی عقل دی آوے۔ بھائی سڈیندہ انہوں نے جڑے سنتے ہوئے، سڈیندہ انہوں نے جڑے ویٹھے ہوئے، سڈیندہ انہوں نے جڑے کچھ نہ کچھ دیندے ہوئے۔ ہن میرے کو ایک شے کوئی نہیں، مطلب ایک رومال، کوئی موبائل، کوئی شے، کوئی گڈی، تو میں نے کہا کہ حضرت جی مینوں موبائل دیو، میں تو نہیں آکھنا پوتر پہلو مینوں لے کے دے تاں تینوں دیواں۔ بھائی کیڈا آما کے تو میرے کو ڈٹھا ہے موبائل منگن آیا کھلا۔ اللہ تعالیٰ لا یملکون من کتمیر، من کتمیر، وہ تو ایک چھلکے دے مالک نہیں۔ تو آنا مینوں 6 شیر دا پتر دے، یہ مطلب ہے تو بدام کھا نال کشکاش دا گھوٹا پیتا کر، مگر تو پہلے تاکہ تینوں عقل آوے۔ عقل نبوت تولد تسود، بے عقلانو کدی توحید سمجھ نہیں آئی۔ کودنوں سے سرے دا جڑا رب دا شریک بڑائی وداؤ سی، رب دیاں صفتاں غیراں تے ونڈی وداؤ سی۔ تو اپنے عقل دا علاج کر، توحید آپے تیرے دل لے جاوے سی۔ سبحان اللہ۔ اعلان ہویا بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا آؤ میدان وچ یا ایھا الناس، کھلا اعلان، خاتم الانبیاء ہے، قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آنی، کوئی اور نبی نہیں آنا۔ ایڈیاں جامع مانے گلاں ہر دور فٹ آمن۔ یا ایھا الناس، انسانوں، صرف مکے والے نہیں، مدینے والے نہیں، صرف حجاز والے نہیں، انسان انسان۔ یا تو نا یا اہل مکہ تھا، تکیب یہاں پہ انہاں واسطے آئی کیا کہ یا ایوہ الناس، ہم آپ سب انسان ہیں کہ نہیں؟ جڑے ہو دو ویرین کرو، ہوئے 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 ایڈا بخل۔ یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، مثال بیان ہو رہی ہے، انہوں توجہ نال سنیا ہے جی۔ اللہ فرمانا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جنہوں اللہ تو علاوہ سٹنا ہے ہوتا ہے کہ مکھی بھی بنا سکتے۔ یہ کون پیادا؟ مکھی، کوئی مکھی ہوئے، یہ کوئی شرط نہیں۔ میاں علی دی ذری موٹی ہوندی گوڑا حلوہ کھاندی تے ملتان دی لسی ہوندی، او نا 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 نا، کالی ہوئے، بھوری ہوئے، بگی ہوئے، چٹی ہوئے، سنڈی ہوئے، منڈی ہوئے تے بھاویں پیراں والی ہوئے، بھاویں جڑی کپاہ نو پمدی ہے تے بھاویں جڑی چاولاں دی منجی خراب کرندی، جڑی بھی ہوئے ذباب بن، کوئی چھوٹی موٹی نیلی پیلی بگی کالی ساوی، اللہ دا کوئی بھی مکھی میرے علاوہ بڑا سکدا ہی نہیں۔ اچھا مکھی نہیں بنا سکتا، چلو مکھی دا تا اللہ جو انکار چکیتا مکھی نہیں بنتی جی، مکھڑ تا بن سکتا نا، اللہ دا کہ مکھی نہیں بنتی۔
بھائی مکھی نہیں بنتی تو مکھی دا پیو بن سکتا. سبحان اللہ. قرآن زباباً نکرہ ہے، زباباً نکرہ ہے. نکرہ للتعمیم بھی ہے، للتقلیل بھی ہے، للتحقیر بھی ہے. زباباً مکھی ہوئے، مکھی دا ماما ہوئے، مکھی دا چاچا ہوئے، مکھی دا دادا ہوئے، مکھی دا پیو ہوئے، کوئی ہوئے، تو پہلو ہون والی مکھی نہیں بنا سکتا تے پچھلیاں نسلاں کیویں بنانا پیا؟ کو تیرا عقل ٹھیک ہے؟ تینوں ہون والی دی گل کرے نیا تو پچھلیاں آنا دادا بن سکتا ہے تے ماما بن سکتا ہے. اللہ دا زباب بن نکرا، نکرے دی نفی. اور جداں نکرے سیاق وچ نفی آوے اس ویلے عموم ہوندا ہے نفی دے اندر. علماء نو پتہ ہے عموم نفی دے اندر لن یخلقوا، لن یخلقوا اے حرف نفی دا ہے، نفی مستقبل ہے. لن یخلقوا ذباباً والاگو نکرہ ہے، نکرہ دے پیچھے نفی ہوئے تو یشمل کلہ، او دے در عموم ہوندا ہے. نہ مکھی بنے، نہ مکھی دا کوئی آنٹی بنے، نہ دی دادی بنے، نہ چاچا بنے، نہ ماما بنے، کوئی نہیں بن سکدا. مکھی دے وچوں خاندان وچوں ایک ذرہ ہی کوئی نہیں بنا سکدا. تے تو بناون تے کھلا اڑنا ہے. اللہ کیا کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، جڑی میری بنی ہوئی مکھی، میری بنی ہوئی مکھی، ان یسلبہم الذباب، اے الذباب اے الف لام آد ذہنی دا ہے. جڑی تیرے کول نہ ہی نہ بنی کسے کولو، میں اسے مکھی دی گل پہ کرنا، کوئی نویں دی نہیں پہ گل کردا. جڑی مکھی دے بارے میں چیلنج دیتا ہے جو ہے کہیں کولو نہیں بندی، اوہ میری مکھی بنی ہوئی مکھی. او اگر یسلبہم الذباب شیئا، اگر ایک ذرہ تیرے حضرت دے کھانے وچوں چاہ کے اڈ پوے، جلیبی دے وچوں ذرہ چاہ لوے، یا حلوے دے وچوں اپنے سونڈ وچ ایک ذرہ لے لوے، یا میاں کہیں اور شے دے وچوں جڑیاں دے دیندا انہاں اوتھے جا کے انہاں وچوں کوئی ایک ذرہ چاہ کے اڈ پوے. اللہ فرماندا ہے مکھی دا بناونا تے ایک پاسے رہ گیا. او کملیا لا یستنقذوا منہ، او ایک ذرہ مکھی دے منہ والا بھی کوئی چھڑا سکدا نہیں. کیوں نہیں چھڑا سکدا؟ اللہ فرماندا والنتیجہ اتھائی آیا ضعف الطالب والمطلوب، جویں منگڑ والا کمزور ہے انہیں منگیوڑ والا بھی ضعیف ہے. تے تو اللہ دی قدر نہیں پہچانی جو تینوں پتہ لگدا دیون والا کون ہے، تینوں پتہ لگدا طاقتاں والا کون ہے، تینوں پتہ لگدا قدرت والا کون ہے، تینوں پتہ لگدا قوی کون ہے. اللہ دائما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. طاقتور طاقتور کون ہویا؟ تے طاقتور نو چھوڑ کے کمزوراں وال ونجن والے نو بدام کھاونے چاہیے کہ نہیں؟ کھاونے چاہیے نا پیو دن انہوں لیڈ کھواؤ، بدام کھواؤ، اپنے کو لے کے بشک کھاندہ رہے، ایسا کیوں کھوائیے؟ سبحان اللہ. جڑا طاقتور نو چھوڑ کے کمزور دے اگو یہی کرے، میری سندا نہیں تیری مڑیندا نہیں، مینوں لے لے ککڑ تے دے دے پتر، لے گڑ دی روڑی تے دے پتراں دی جوڑی. ایہو جے نو بدام نہیں کھواونے چاہیے، پیر دے سینے سوٹے نال اینوں مانجنا چاہیے، اینوں دسنا چاہیے او نا مرادا او جیندا جاگدا تیرے منہ در کھلاویندا ہے، او طاقتور تیرے منہ در کھلاویندا ہے، او حاضر ناظر تیرے جان مال دا مالک تیرے ال پیا ویندا ہے. جو کے کریندا ہے کہ لے کے ویندا ہے میرا دتا اللہ میرا دتا ہویا اے اٹا گھٹا کیڑے پاسے لے کے ویندا ہے، میرا دتے ہوئے بال تے اولاد دیاں لٹاں کیندے نا دیاں رکھیندا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ
اللہ فرماندا ہے مت سمجھے جو میں لک لک کے یاریاں پیندا رہساں تے پتہ نہ لگ سی، میں لک لک کے ختمہ لے رنگین چاول کھاندا رہساں تے پتہ نہ لگ سی، میں لک لک کے مشرک دیاں کٹھیاں پیل پیل کے کھاندا رہساں تے کہنوں پتہ کوئی نہیں لگنا، میں لک لک کے خودو جڑے تویز گل وچ پائی رکھساں تے اتوں چولا پا لیساں کہنوں پتہ کوئی نہیں لگنا، بچوان شرک کولوں بھی بچوان مشرک کولوں بھی بچوان، نہ شرک زدہ چیز کھاتی کر نہ مشرک زدہ چیز کھاتی کر، بچوان توحید علیہ دے نال پلہ پھڑ لے، اپنے دل دا تزکیہ کر لے، جڑے ویلے دل وچوں غیر اللہ دیاں محبتاں نکل گئیاں، فلانی کتاب لے آؤ، فلانے ملفوظات لے آؤ، فلانی روایت لے آؤ، تینوں روایتاں دیاں دلداریاں مبارک ہوئے، سانو محمد دی عظمت دا دفاع مبارک ہوئے، تینوں اپنے بزرگ مبارک ہوئے، سانو اللہ دی کتاب دا دفاع مبارک ہوئے، تینوں شرک تے بدعت دے گھرانے مبارک ہوئے، سانو توحید تے توحید منن والے مبارک ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے او جویں جٹ زمین دیاں صفائیاں کریندا ہوندا ہے تاں اوتھے اندر کنک گڈیندا ہے تاں اوتھے اندر ونواڑ گڈیندا ہے، پہلے اپنے دل دے اندر مانجا مار لے، جڑیاں جڑی بوٹیاں شرک دیاں کٹ لے، جڑی کو بوٹا بدعت دا کھلے جڑ کو کٹ لے، جڑا کوئی حرام خوری والا بوٹا کھلے اونوں وی پاسے کر لے، جڑا چغل خوری یا رشوت یا سود والا کھلے اونوں وی سائڈ دے تے کر لے، جڑے ویلے سائڈ تے کر لوے گا اس ویلے مینوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں، میں تیرے دل دے اوتے چھاتیاں پیندا کھلاں 24 گھنٹے، جڑے ویلے تیرا دل پاک ہو جاونا ہے تیرے بغیر دسے میں آ کے باہے ونجنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ فرمایا اللہ فرماندا ہے جیڑا بھی میں پیغمبر بھیجیا ہر پیغمبر نے قوم نو آکھیا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اب بندے بنو اللہ دے، اعبدوا اللہ بندے بنو اللہ، یہ نہیں بھی صرف نماز پڑھو، نماز واسطے اقیم الصلاۃ آندا ہے، اعبدوا اللہ پیر کو لے کے سر توڑی بندہ بن تے کہندا بن، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جڑا توحید کو ہٹائے او بے ایمان طاغوت ہوندا ہے، جڑا توحید کو پاسے لے کے جائے، واجتنبوا او دی محفل وچ بہنا نہیں، او دی محفل وچ بھیڑی محفل وچ بہنا، یہ قرآن پہ تھا، واجتنبوا الطاغوت، سرکش رب دا نافرمان سب تو بڑا مشرک ہوندا ہے، او دی محفل نہیں اٹینڈ کرنی، او دے کول نہیں ون کے بانا، مت آکھو چلو لب اے دی بھی سر سن لینے آئے، سورہ نہ سنیا کرو، اللہ دی کتاب دی عزت دل وچ رکھی کرو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ دے بندے بنو تے اللہ دے نافرمانہ کو دور دور ہو کے رہ کرو۔ سبحان اللہ۔ آیا ایک آیا دوڑدا آیا، اللہ دا بندہ آیا تے شرک تے مشرک کو دور رہن والا آیا، جڑے ویلے آیا اللہ نے قرآن بنایا، اللہ فرماتا جا من اقصى المدینہ رجل یسعی، دور کنارے تے رہن والا بندہ، دور رہن والا شہر کولوں دور رہن والا بندہ، او دے کنا تے آواز آئی، وسطی دے اندر کچھ بندے ہیں جڑے آتے ہیں اساں اللہ دے رسول آئے، انا الیکم لمرسلون، ہم تمہاری طرف رسول بن کے آئے ہیں، ہماری بات سنو سمجھو تمہارا فائدہ ہے۔ انہوں نے جلے گل سنی، انہوں نے کہا اچھا یہ گل ہے، یہ ساڑھے پیو دادے کو تک کے آگے سے سنی کتی نہیں، پتھر مارے قتل کرن تے تیار ہو گئے، شہید کرن تے اللہ نے تیسرا بھیج دیتا، پہلے 2 آئے اللہ نے پھر تیسرا بھی اٹھا دیتا، 3 ہو گئے، آخر لگے ربنا یعلمو، لوگو ہماری برادری ہمارا رب جانتا ہے، ربنا یعلمو، ہم جھوٹ نہیں بول رہے،
تم اعتبار کرو، یقین کرو، ربنا یعلم، اتنا عرصہ گزر گیا ہے اساں کدے دعویٰ کیتا نبوت دا، اے ہن سانو آکھن والے نے آکھیا ہے ربنا یعلم، اللہ گواہ ہے، اس نے آکھیا ہے اساں تاں بیان ہے انا الیکم لمرسلون، اساں رسول ہیں، اساں آپو نہیں دعویٰ کیتا توحید دا۔ انہاں کہ جو بھی ہو جو کچھ بھی اپنی تقریراں بند کرو، لئن لم تنتہو، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، اسا تانوں پتھر مار کے سنگسار کر دیا۔ جواب ہویا نا جی۔ ہن بندہ کیا کہ ایو جائے نو بدام کھاونے چاہیے، ایو جائے نو لتر کھاونے چاہیے، عقل ہی نہیں، تمیز ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ لنرجمنکم مسئلے دا حل ہے، دلیل نہیں، پتھر ماریں گے، ایک مسئلہ ثابت ہوتے۔ اللہ فرماندہ شہر کے کنارے تے رہن والا، مفسرین لکھا ہے درخان، حبیب، کارپینٹر، نجار، وہ سنیا بھئی اے دعوت دیندے پین بندے تو سکے یہ دعوت تا رسولہ نہیں ہے، یہ توحید علی خالص دعوت تا نبی علی ہے، انہاں نو کون مجرم سمجھی کھلا؟ چلو میرے کو اور کچھ نہیں ہوندہ تے میں وانج کے انہاں دی تائید تا کر دیا نا، آکھو سبحان اللہ۔ اہل توحید دی خالی زبان نال تائید کرنی بھی اللہ نو بڑی پسند ہے۔ اس بندے نے کم از کم توحیدیاں نال تے اپنا سر جوڑیا ہے نا، توحیدیاں نال تے انہاں دی آواز نال تے آواز اپنی رلا دیتی ہے نا۔ آن کے پیادہ ہے یا قوم اتبعوا المرسلین، اچھا 5 منٹ رہ گئے۔ اے میری قوم رسولہ دی اتباع کرو، یہ نہیں آن کیا کیا اے میری قوم اے اللہ دے رسول، یہ تو ایک جملہ وکھرا ہو گیا، اگو اتباع واسطے موڑ وکھری تمہید بننی پویا نہ کٹھی گل کیتی۔ یا قوم اے میری قوم اتبعوا المرسلین، دوئے مانے آ گئے، ایک تا ایک اے عام بندے نہیں، اے اللہ دے رسول ہیں، تے دوئی گل اے جڑے مقام دے اندر اللہ دے رسول آونجن وال اپنیاں اپنے بزرگاں دیاں اپنے مولویاں دیاں گلاں چھوڑ دیویں دیاں تے نبی دی اتباع کریندی۔ یہ وبار دی گل ہے کہ نہیں؟ تو سجدہ ہی ویکسو مومن دی موحد دی گل نبی دی گل وبار والی ہو سی، سونی ہو سی، عقل وچ آمن والی ہو سی، بے وپاری گل نہیں۔ جتھے رسول ہوئے اتھے کسے اور دی اتباع، نہ تسا آپ سے آنے ہو، جتھے سورج ابھرے ہوئے اتھے اور چانن دی، باہر بتیاں بالن دی، جتھے انیرڑا ہوندا ہے اتھے تاں بالیا جاندا ہے، یہ ہے نا۔ تے جے ہن ویکھ لو باہر صحن دے اندر کہیں بلب نہیں لایا، پیچھا پیچھا ویکھ لو کوئی لگو یا، کیونکہ باہر چان ہونے نا، ایتھے ذریعے انیرا ہے تو ایتھے کوئی ایک قد بالن ہی پے ویندی، تے جتھے براہ راست سورج دی روشنی اتھے بلب بالن دی یہ لوڑ، عقل دی گل ہے نا، دنائی دی گل، ہمیشہ دنائی دی گل ہو سی۔ اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تسا میں انہاں رسولائنا دی میں گل پیا کرنا جڑے تواڈے کولوں کوئی اجرت دا سوال بھی نہیں کریں دے، تانوں اللہ واسطے اللہ دی رضا دی خاطر توحید سنا رہے ہیں، انہاں دی کرو اتباع، اگر اللہ دی رحمت لینی ہے تواڈے کولوں کئی شے منگدے بھی نہیں تے ہدایت یافتہ بھی نہ لین تے رہ گئی میری گل جو میں جملے کیوں تواڈے سامنے بول رہے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي
شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إذا لفي ضلال مبين آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. یہ 23 سپارہ شروع ہویا. اے میں وہ آیات پڑھیاں. سبحان اللہ. وہ درخان ایڈا دلیر کیوں ہویا کھلا سارے چودھریاں دے سامنے؟ وچے خان بھی تے وچے شاہ بھی تے وچے مار بھی تے وچے وڈے بھی تے وچے چھوٹے بھی. وہ غریب جہا بندہ وعدہ سنو، مال یا میرے کوئی عقل نو تا کچھ نہیں ہو گیا. کیوں میں تنوع آکھے جی دا عقل ٹھیک ہوئے او توحید والا ہوندا. مال یا کیا ہے مینو لا اعبد الذی کہ میں نہ پوجا کراں اس ذات دی جس نے کہ کیتا ہے الذی فطرنی جے کہیں کو لو پوچھے بغیر اپنی مرضی نال میرا نقشہ بنایا ہے. فطرہ کہیں کو لو پوچھے بغیر اپنے علم نال اپنے زور قوت نال بنایا. کہیں دی نقل نہیں اتاری. وہ فاتر ہے. خالق ہے تو فاتر ہے. فاتر بغیر کسی دی نقل اتارے بنان والا. میں اس دی کیویں نہ پوجا کراں الذی فطرنی وإلیہ ترجعون. جے مینو بنایا ہے تے جیندر میں ہٹ کے میں کلے ہی نہیں سارے تساں ونجنا ہے. ادھر میں کلے نہیں بلکہ ترجعون تساں سارے. مت سمجھو جو ساڑیاں واگاں کہیں دے ہتھے نہیں جلے مرسو نا سارے نو ادا ہی لے وئی تھی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. اتھے قبر دے وچ نہیں ہوندی کاشا اتھے نہ ساڈ مارے کرو. ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ میں ایو جہنو اللہ تو علاوہ الہ بناواں کہ رحمان اگر مینو تکلیف دیونا چاہے تے سارے رل کے تکلیف ہی نہ دور کر سکیں پھر فائدہ کیا ہویا. این یریدن الرحمانو بذرن ذرن کنڈا پوڑے کنڈا میرے پیر چ کنڈا چ پوڑے نا میرا رحمان لا تغن انی شفاعتهم شیئا. توجہ کرو مانے تے اے نہیں کہ اے آپ کنڈا نہیں کٹ سکتے بلکہ فرمایا آپ تا کٹ ہی نہیں سکتے. لا تغن انی شفاعتهم اے سارے رل کے سفارش چکرن میرے رب دی مرضی نہ ہوئے نہ دی سفارش ہی قبول نہیں کرے دا. ہون دسو لا تغن انی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. نہ آپ چھڑا سکتے نہ سفارش نال او دی مرضی آوے تو قبول کر لے کیونکہ متکبر تے جبار ہے. تکبر اسے اٹھاندا ہے یہ آ جاوے اپنے کمال شان جلالیت اور تکبر دے اندر تکل یوم ہو فی شان. یہ وہ رحمان مہربان ہے تکدیو متکبر تے جبار علی اپنی جلالیت دا اظہار بھی کرتا ہے. اگر آ جاوے اپنے جلال دے اندر تے پوری کائنات دے اگے معافیا منگن والی ہوئے جو ایسے بندے نو فائدہ دے ان نقصان کو بچا او دی مرضی نہ آوے تو کسی دی سفارش ہی قبول نہیں کرتا. اے ہے توحید. تے او درخان آئی موحد تاں 1:30 بج گئے پیچھا ویکھ لو. میں جامی صاحبہ کہ 1:30 بجے تائیں تقریر کرنی ہے. میں کوئی نہ یا کیا قسم چوا لے میرے کو. میں آخر 2:30 بجے توڑی کرنی میں بیٹھا رہا کیونکہ میں کہیں کو کاشا منگڑی تو پمتی نہیں قرآن تو میرے سامنے پیا میں کھولی رکھنا تو پڑھی رکھنا. جامی صاحب کو قسم چواؤ ایسا کہ 1:30 بجے توڑی 1:30 ہو گیا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.